الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ درود السلام کے لائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام جو کائنات کے امام ہیں اور کائنات کے تاجدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دنیا کے اندر ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ایک اثر، منفرد حیثیت اور ایک اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، آپ کی جو احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو احادیث کہتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز بات ہے، فعل ہے، تقریر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم منسوب کریں گے تو وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ کوئی فعل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، فرمایا نہیں، بلکہ صحابی یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ کیوں حدیث ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے، اب وہ عام کلام نہیں رہا۔ تو وہ کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کے کچھ اعجاز ہیں، کچھ صفات ہیں اس کی، اور کچھ خصوصیات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارئ اقرأ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر یہ فرشتے کو فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انداز سکھا دیے کہ کلام کا حسن، کلام کا اتار اور چڑھاؤ، کلام کی نوک اور پلک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ کو علم تھا کہ کہاں پہ کون سا جملہ بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ کائنات میں کسی کو ایسے کلم نصیب نہیں ہوئے، ایسا کلام نصیب نہیں ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، یا مجھے اگر کوئی سمجھائے گا تو ایک لمبا چوڑا ٹائم چاہیے، ایک بات سمجھانی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں 10 منٹ چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، یا کسی استاد نے شاگرد کو بتانا ہے، یا ویسے آپ دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں، تو کم از کم ہمیں 10 منٹ تو چاہیے نا ایک بات سمجھانے کے لیے۔ اور پھر کس انداز سے پہلے ہم خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تمہید باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کلام کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بالکل چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے، اور اس کے اندر اتنے معانی اور اتنے مفاہیم ہوتے کہ آج پوری دنیا اس دور سے لے کے 1400 سال بیت گئے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی
تفسیر یا تشریح مکمل کر دی۔ اتنا اعجاز تھا کلام کے اندر، چھوٹی سی بات ارشاد فرماتے، چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے، اور اس کے اندر اتنے مفہوم ہوتے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، بس انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس اب آپ اس کو جہاں مرضی لیتے جائیں، جس طرف مرضی لے جائیں، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ آپ نے اتنا ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر کتنے مفہوم ہیں، آج تک علماء اس کی تفسیریں لکھتے آ رہے ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر، لیکن ابھی تک اس کا مفہوم پورا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، سارے جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں تو صحیح وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات ارشاد فرمائے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی کہ وہ ایسے کرتے ہوں گے، ایسے کرتے ہوں گے، ایسے کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میں کر رہا ہوں اور میرے صحابہ کریں گے، جو ان طریقوں کو اختیار کرے گا جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ تین کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے تھے۔ دوسری خصوصیت، 3 خصوصیات ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کون سی خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات دیے ہوئے تھے، ایسے آپ کا سینہ روشن کیا ہوا تھا کہ آپ لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے، بالکل چھوٹے سے الفاظ ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام اور پوری دنیا اور پوری امت آج تک اس کے مفہوم سمجھ رہی ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اور آپ کی احادیث کے اندر خواتم الکلم، یہ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا۔ خواتم الکلم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور آپ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کبھی بھی دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی حدیث پڑھ لیں، اس کے اندر دنیا داری کا پہلو نہیں ہے۔ ہر حدیث، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مزاح فرمائے، کسی سے تبسم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنے گھر والوں سے گفتگو فرمائے، کسی بھی انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں نا، ان کے اندر دنیا داری کی باتیں نظر نہیں آتی، اس کے اندر آخرت کی فکر ہے۔ خواتم الکلم، کہ تمہارا انجام اچھا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، جو بندہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ ہر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر بتاتے ہیں، دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فواتح الکلم ہوتے ہیں۔ بس یہ آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ خصوصیت ہے، دنیا میں کسی کا کلام ایسا نہیں آپ میری باتیں سنتے سنتے اکتا جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بندہ اکتاتا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خصوصیت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے انسان کے دل کے اندر اور انسان کے ایمان کے اندر وہ تازگی محسوس ہوتی ہے جو کسی اور کے کلام کے اندر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ انسان کو اتنی زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے کہ خوشی سے انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں، اور یہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہے۔ آپ کسی کے شعر سنتے رہیں، آپ جو مرضی سنتے رہیں، لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ کہیں گے کیا بات ہے۔ ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
اس کی مثال دینے جا رہا ہوں فواتح الکلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت پر امید باندھتی ہے، مایوس نہیں ہوتا بندہ۔ آپ کی حدیثوں کو سن کے انسان خوش اور باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں میں عصر کے ٹائم بکریاں چرا رہا تھا اور میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ملا نہیں، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ مدینہ کے باہر یہ رہتے تھے، اور جو بندہ ایک دم ادھر نہیں جاندہ، اس طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم اداس ہو گئے، اور اداسی اتنی بڑی، فرمانے لگے کہ میرے دل میں اتنی خواہش بڑھی کہ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ کہتے میں جلدی جلدی واپس آیا، بکریوں کو باندھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، اور آخری حدیثیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس بھی اتنا لمبا نہیں دیتے تھے۔ یہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرما رہے تھے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقوم فیرکع رکعتین یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا قد اوجب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ تشریف لائے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو بھی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اور بالکل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیتا ہے، الا قد اوجب، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو اتنی خوشی آتی ہے آپ کو، آپ فرماتے ہیں بخی بخی یا رسول اللہ، بخی بخی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں بس کریں، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ 2 رکعتیں انسان پڑھ لے، اچھی طرح وضو کر لے اور انسان جنت میں چلا جائے، مجھے اتنا کافی ہے۔ وہ اداسی دور ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہوئے ایک آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میرے کمر کے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی اور آپ تشریف لے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے فرماتے ہیں، او اللہ کے بندے، تو اس حدیث سے اتنا خوش ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے آنے سے پہلے جو ایک اور حدیث ارشاد فرمائی ہے نا، اگر تو وہ سن لے تو تیری خوشی کی انتہا ہی نہ رہے۔ کہتے ہیں مجھے وہ بتاؤ وہ کون سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ حدیث سناتے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ اس حدیث کو سن کے اتنا خوش ہوئے اور اپنے گاؤں واپس چلے گئے یہ 2 حدیثوں کو لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر کتنی خوشیاں ہیں اور کتنی آسانیاں ہیں، یہ کسی اور کے کلام کے اندر انسان کو میسر نہیں آتی ہیں۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعجاز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے اوپر امید بن جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث کی جو 3 صفات ہیں نا، ان کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ایک جوامع الکلم، خواتم الکلم، فواتح الکلم، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بڑی مختصر فرماتے تھے، سمندر کو کوزے میں بند فرما دیتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر دنیا داری کا درس نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں،
اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔